کیا تھا۔ اب اسی شعر کو میں پڑھتا ہوں اور آپ بھی ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کریے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ نور النور عبداللہ کے نور نظر آئے، وہ نور النور عبداللہ کے نور نظر آئے، وہ احمد مین کی جھرمٹ میں ہم شکل بشر آئے، وہ احمد مین کی جھرمٹ میں ہم شکل بشر آئے۔ حضرات آؤ اب پھر اسی نظم کی دنیا کو ایک ایسے باب عشق کی طرف موڑتے ہیں کہ جو باب عشق ہمیں باب حب رسول دکھاتا ہے۔ ہم اس بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ جس بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد جہاں پر عشق کا سمندر ہی نہیں، عشق کا دریا ہی نہیں، عشق کے دریے میں طغیانی ہی نہیں، موجے بحرے بے قرار ہی نہیں، بلکہ آپ سارے جہان کے سمندروں کو، محبت کے سمندروں کو اگر اکٹھا کرو اور اکٹھا کرنے کے بعد اگر اس کی طغیانی کی لہر سے پوچھو، بتا تجھ میں یہ لہر کیسے پیدا ہوئی، بتا تجھ میں یہ چہل کیسے پیدا ہوئی، تو اس لہر اور وہ چہل آپ کو ببانگِ دہل اعلان کرتا ہوا دے گا۔ وہ بریلی کی سرزمین ہے، علامہ نقی علی خان کا گھر ہے، اس گھرانے کے اندر ایک 10 شوال المکرم کو پیدا ہونے والا ایک عظیم الشان بچہ ہے جس کے ماں باپ نے اس کا نام احمد رضا رکھا تھا، لیکن دنیا عشق و محبت نے جب اپنی زبان میں اسے یاد کرنے کی کوشش کی تو دنیا عشق و محبت نے اسے اعلیٰ حضرت کہہ دیا۔ وہی اعلیٰ حضرت جو کنز الکرامت ہے، وہی اعلیٰ حضرت جو معجزۃ من معجزات رسول اللہ ہے، وہی اعلیٰ حضرت جو غواص بحر معرفت ہے، وہی اعلیٰ حضرت جو تاجدار ولایت ہے، وہی اعلیٰ حضرت جو عشق و مستی کے موجے بحر بے قرار ہے، عشق کے عالم میں، عشق کے سمندر میں غوطہ لگا کر کے اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے کہتے عشق ان کی انگڑائی لیتی ہے، نوق قلم صفحے قرطاس کی ہستی کو مزین و مرصع کرنا شروع کرتی ہے، نوق قلم لکھتا جا رہا ہے، احمد رضا کا قلب بولتا جا رہا ہے، ذہن و فکر پر رسول کا اسوہ حسنہ ابھرتا جا رہا ہے، نگاہیں دیار رسول کی جانب ملتجی ہو رہی ہیں، کرم کی بارش ہو رہی ہے، احمد رضا کے ہاتھ حرکت میں آتے ہیں تو صفحے قرطاس پر احمد رضا کا قلم لکھ رہا ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب یہاں سے عشق کی جملے دے رہا ہوں، آپ اس کا استقبال کریے۔ آپ لکھتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ اب آپ ایک عاشق کا مجاز دیکھیے اور اپنے محبوب کی دیار میں عاشق اپنے عشق کے لو کو لگا کر کے اور طلب کرتا بھی ہے اور دنیا کو بتاتا بھی ہے، کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اب آپ بولیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پھر لکھتے ہیں تو ان کے نگاہوں کے سامنے تاریخ آدم آ جاتی ہے، تاریخ آدم میں تخلیق آدم آ جاتی ہے، تخلیق آدم میں سب سے پہلے روئے زمین پر جناب جبریل کا اترنا نظر آتا ہے، جناب جبریل کے بعد جناب اسرافیل کا اترنا نظر آتا ہے، جناب اسرافیل کے بعد جناب میکائیل کا اترنا نظر آتا ہے، پھر جناب میکائیل کے بعد جناب اسرائیل کا اترنا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم لکھ رہا ہے، لکھتے لکھتے میرے اعلیٰ حضرت اپنے نبی کی ثناخوانی میں لکھتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیا،
सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए की है, गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हज़रात आओ बाबे तारीख को हम उलटते हैं तुम्हारे निगाहों के सामने। थोड़ी देर हम पैदाइश रसूल के तज़किरे करेंगे, उसके बाद हम आज की इस महफिल पाक जिस मकसद के साथ इसका इनकाद किया गया उस पर थोड़ी देर गुफ्तगू करने की हिम्मत और जसारत करेंगे। मौजू होगा एक माँ, एक औलाद, एक बाप, एक कायनात, एक दुनिया, एक जहान, एक समान, एक बात। उसी एक बात की तशरीह करके कौम और मिल्लत के नाम एक पैगाम देंगे कि माँ का मकाम क्या है, औलाद का मर्तबा क्या है, बाप का वक़ार क्या है, बाप को हदीस की रोशनी में क्या कहा गया, कुरान के जुमलों में क्या कहा गया। इंशाअल्लाह अगर आपने साथ दिया तो भरपूर बयान करने की कोशिश करूंगा, वरना आप समाअत फरमाते हुए चलिए। खालिके कायनात जल्ला मजदहुल करीम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान अज़ीम फुरक़ान हमीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जिसका तर्जुमा आप समाअत फरमाएं। हज़रात अरबी ग्रामर के एतबार से जब लफ्ज़ क़द कहीं पर दाखिल किया जाता है तो ये ताकीद के मंजिल में हो जाता है, यानी शक व शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं रह जाया करती है, वहां पर शक व शुबहात की हवा भी नहीं लगने पाते हैं। तहकीक अलग तहकीक, जानकारी अलग जानकारी पर यह बात की जाती है। कुरान शाहिदे अदल है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक की आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक किताब। हज़रात आओ इसी आयत के ज़िम्न में हम आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू करें। आज आपके यहाँ कोई आता है, दरवाजे पे आने वाला मेहमान दस्तक देता है, आप बाहर निकलते हैं, दरवाजे को खोलते हैं, ये आपका दस्तूर है कि नहीं? अगर आपका दस्तूर है तो आप ज़हन को हाजिर करो। आपके जुमलों में अपनी पूरी गुफ्तगू को मैं सिमटना चाहता हूँ। आपके दरवाजे पर एक आने वाले इंसान ने दस्तक दिया, वेल किया, जैसे वो वेल करता है आप बाहर आते हैं, दरवाजे को खोलते हैं, दरवाजा खुला, मोमिन है, मुसलमान है, सलामो कलाम हुआ, सलाम के बाद आप कलाम करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आपका होता है, ए आने वाला तू कौन है? अब जाने जरा बोल दो। अगर आप नहीं बोलेंगे तो अल्लामा सुहेल साहब को फिर खड़ा किया जाएगा, इसलिए बुलवाने का हुनर उन्हीं के पास है, हम लोग को सिर्फ बोलना जानते हैं। ए आने वाला तू कौन है? फिर आपका सवाल होता है कहां से आया है? फिर आपका सवाल होता है अकेले आया है या किसी और को लेकर के आया है? हज़रात इन तीनों सवाल का जवाब आपको कुरान की इसी आयत के अंदर मिल रहा है। क़द जाअकुम मिनल्लाह, तहकीक किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से। पहले सवाल का जवाब मिल गया, कहां से आए हो? कहां से? अल्लाह की तरफ से। मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन, आने वाला तू कौन है? तो आने वाली ज़ात जवाब दे रही है, मैं नूर। फिर सवाल होता है अकेले या कोई और? तो आने वाली ज़ात वही नूर जवाब देती है, अकेला नहीं बल्कि बुरहान रशीद साथ में है, कुरान मुबीन साथ में है, अल्लाह की किताब साथ में है, बुरहान रशीद साथ में है। जैसे दुनिया ने ये सुना तो दुनिया की अक्ल हैरान हो गई। ए आने वाला, ये किताब जो तू लेकर के आया है, इस किताब के अंदर क्या है? तो साहिबे किताब ने बता दिया, हुदल लिन्नास, ये लोगों की हिदायत के लिए है। फिर इसी दुनिया ने पलट करके सवाल किया, आखिर तेरे आने का मकसद क्या है? तू कह रहा है कि मैं नूर हूँ, जब तू आया है तो क्यों आया है? तो उस आने वाले ने भी कह दिया, मैं रहमतल लिल आलमीन हूँ, सारी दुनिया के लिए रहमत बन करके आया हूँ। बात समझ में अभी भी नहीं आ रही थी, दुनिया हैरान और परेशान थी। ये किताबें मुबीन है जो हिदायत बता रही है, ये किताबें मुबीन है जो सीधा रास्ता बता रही है, ये किताबें मुबीन है जो अच्छा रास्ता बता रही है, ये किताबें मुबीन है जो ताहिर रास्ता बता रही है, ये किताबें मुबीन है जो खुदा तक पहुंचा रही है, ये किताबें मुबीन है जो अच्छी बातें सिखाएगी, ये
طاقتوں سے لڑنے کی طاقت دے گی. یہ کتاب مبین ہے جو ہماری زندگی کو کامیاب کرے گی. لیکن اے آنے والا, جب تو نور ہے تو تیرے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر تو آیا تھا تو اکیلے آنا چاہیے, کتاب نہ لانا چاہیے, یا اگر کتاب آئی تھی تو تجھے نہ آنا چاہیے, صرف کتاب آنی چاہیے. حضرات اب یہیں سے جملہ دے رہا ہوں, علامہ سہیل, علامہ عبد المنان صاحب کی توجہ چاہتا ہوں, یہیں سے جملہ لے لو. یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ صرف کتاب پر عمل کر لینے سے تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو, صرف نور پر عمل کر لینے سے تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اب اگر کامیابی چاہیے تو ایک تمثیل کے ذریعے سنو. اگر میں آپ کو کتاب دے دوں, آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں سب سے بڑی کتاب, کتاب اللہ کے بعد سب سے عظمت والی کتاب, وہ صحیح بخاری آپ کے ہاتھ میں دے دوں اور کہہ دوں اسے اندھیرے میں لے جاؤ اور لے جا کر کے پڑھو, اس کی عبارت تم کو پڑھ کے سناؤ, تو بتاؤ اندھیرے میں کتاب پڑھی جائے گی؟ اب ذرا وہی پڑھ کر کے پوچھ لو ان سے جو کہتے ہیں ہماری طرح, جو کہتے ہیں ہماری طرح. اما یار اگر رسول نہ آتے تو قرآن کون پڑھتا؟ کون پڑھتا؟ جبریل جس کے سینے پہ اترے خدا کا پیغام لے کر, اور نبی فرمائے اے عائشہ میری مزمل والی چادر اٹھا دو, خدا کا پیغام اتر رہا ہے. حضرات وہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جب دنیا ایسی گفتگو کرتی ہے تو ایسے انسان کے چہرے پہ تماچے برسانے کو جی چاہتا. حضرات آپ سماعت فرمانے کی کوشش کریں, بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کیا ہے, میرے نبی کیا ہے, کیا ہے؟ نور. نور کسے کہتے ہیں؟ نور کے معنی, میں اونچا سننے لگا ہوں, عمر اب ڈھل رہی ہے, وہ انداز بیان بھی ختم ہو رہا ہے. نور کے معنی روشنی, اجالا. اسی نور کو کہہ دے جو خود منور ہو جائے, اسی نور کو پلٹ کے دیکھے جو دوسرے کو منور کر جائے. حضرات اسی کو نور کہتے ہیں. نور کے معنی روشنی کے, نور کے معنی اجالا کے. اور پھر آگے بڑھ کر کے دیکھو, نور ساتھ میں ہے کس کے؟ نور ساتھ میں ہے کس کے؟ کتاب کے. اب کتاب کو اگر اندھیرے میں دیا جائے پڑھو تو پڑھ سکو گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹیں گل کرو, غلام جیلانی سے کہو تقریر کرے, میں تقریر کروں, آپ سب بیٹھے رہو, لائٹیں گل ہیں, مائک چالو ہے, تقریر چالو ہے, آواز پہنچ رہی ہے, فیس دیکھ رہے ہو, مزہ آ رہا ہے. اس سے بہتر تھا مولانا صاحب ہم پتھری لگا کے سن لیتے, بلانے کی ضرورت کیا تھی, کم سے کم کھانا بھی بچتا. اب اگر ذہن حاضر کر لیا ہے تو سماعت کرو. میرے نبی کیا ہے؟ نور, اور ساتھ میں ہے کتاب. اب نور کا کام ہے منور کرنا, روشنی دینا. یعنی جب روشنی ہوگا تو کتاب کھلے گی, اور جب کتاب کھلے گی تو اسی نور کی روشنی میں کتاب پڑھی جائے گی. جب کتاب پڑھی جائے گی تو کتاب کا پہلا پڑھنا کھلے گا, پہلے پڑھنے پر لکھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو تسمیہ پڑھایا جائے گا, یعنی شروعات میں بتایا جائے گا یہ کتاب ہے کتاب اللہ, یہ ذات ہے حبیب اللہ, نام جس سے پڑھ رہے ہو وہ ہے اسم اللہ. شروع کرو تو اسم اللہ, پڑھو تو کتاب اللہ, دیکھو تو حبیب اللہ. حضرات یہ تینوں چیزیں جو ہیں رب کو محبوب ہیں. اب پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا, پھر آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس رب کائنات کے جو سارے جگ کا پالنہار ہے, جو ساری دنیا کا پالنہار ہے. آپ نے تعریف کر لیا, اس کے آگے آپ پڑھتے جا رہے ہیں, لیکن روشنی مل کہاں سے رہی ہے؟ پڑھ رہے ہو کتاب اللہ, شروع کر رہے ہیں اسم اللہ, سامنے ہے ذات, سامنے ہے حبیب اللہ, پڑھنے والا ہے عبداللہ. یعنی یہ ساری چیزیں جب یکجا ہو کر کے رب کی محبوب بنتی ہے تب کسی کو خدا کی کتاب قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے. اب ذرا پوچھو
خاتون سے جو مسجد کے امام پر انگشت نمائی کرے، عالم کے علم پر انگشت نمائی کرے، ظاہر عالم کے علم پر انگشت نمائی کرے، اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ علماء کو گالی نہ دیا کرو۔ اگر تم گالی دے رہے ہو علماء کو تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ علماء ہمارے وارث ہیں، گالی تم دو گے عالم کو وہ گالی پلٹے گی ہماری جانب۔ اگر تو نے مجھے گالی دیا تو خدا کو تکلیف پہنچا دیا، اور خدا کو تکلیف دینے والا جہنمی، خدا کو تکلیف دینے والا۔ بتائیے بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں تک پہنچ گئی، لیکن کان پر جو رہے گا کہیں نہیں۔ وہیں سے پھر پلٹتا ہوں، پلٹ کر کے پھر میلاد کی طرف آتا ہوں۔ تو اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی ہمارے نور ہے اور کتاب نور میں پڑھی جائے گی۔ اب جن جن لوگوں نے اس نور سے روشنی لے کے پڑھا تھا وہی تو کامیاب ہوئے ہیں۔ اب کامیابی کی بھی صورت اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ایک جملے میں دکھاتا چلا جاؤں۔ کوئی وقت کا صدیق اکبر بن رہا ہے، کوئی وقت کا عمر فاروق اعظم بن رہا ہے، کوئی وقت کا عثمان غنی بن رہا ہے، کوئی وقت کا مولا علی بن رہا ہے، کوئی وقت کا غوث اعظم بن رہا ہے، کوئی وقت کا خواجہ اعظم بن رہا ہے، کوئی وقت کا محبوب الہی بن رہا ہے، کوئی وقت کا اعلیٰ حضرت بن رہا ہے، کوئی وقت کا تاج الشریعہ۔ یہ تھی میلاد کہ آمد کا تذکرہ۔ اب آگے دیکھو میرے نبی پیدا ہو رہے ہیں۔ ابھی مجھ سے پیش کو خطیب صاحب نے سماعت کیا 571 برس کا زمانہ گزر گیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں ماں نہیں تھی، بیٹی نہیں تھی، بہن نہیں تھی، فوج نہیں تھی، بھائی نہ تھا، باپ نہ تھا۔ قوم انسان کو دیکھنے میں انسان نظر آ رہے تھے، لیکن انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ حضرات اس طرف سے صرف نظر کرتے ہوئے ڈائریکٹ نبی کریم کی پیدائش پر ہم آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ کریمہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک ہے۔ حضرت آمنہ خاتون سے بیان کرنے والے نے بیان کیا، اے آمنہ خاتون نبی کی میلاد پڑھو، نبی کی میلاد بتاؤ، نبی کی پیدائش بتاؤ۔ تو حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہو رہی تھی، یعنی میرے لخت جگر محمد ابن عبداللہ کی جب ولادت باسعادت ہو رہی تھی، نبی جب پیدا ہو رہے تھے تو ہمیں عام بچوں کی طریقے سے تکلیف نہیں ہوئی تھی، نہ ایسا کوئی معاملہ پیش آیا تھا، بلکہ میری نگاہوں نے دیکھا تھا خرجہ منی نور، مجھ سے نکلا ایک نور۔ میں نے بخاری پڑھی ہے، خرجہ منی نور، مجھ سے نکلا ایک نور۔ اس نور کی روشنی اتنی تیز تھی، اس نور کی چمک اتنی تیز تھی، اس نور کی دمک اتنی تیز تھی کہ میں تھی مکہ کے اندر، میں تھی خانہ عبداللہ کے اندر، لیکن وہ نور جب مجھ سے نکلتا ہے تو وہ نور جب مجھ سے نکلتا ہے تو شام کے محلات منور ہو جایا کرتے ہیں۔ شام کی چراگاہوں میں جو اونٹیں چل رہے تھے، ان کے گردن میں جو قلادے پڑے ہوئے تھے، ان قلادے کو ہم نے مکہ کی وادی سے دیکھ لیا تھا۔ حضرات یہی پر عقل حیران ہوئی تھی کہ پیدا ہونے والی ذات محمد کی ہے، مکے میں پیدا ہو رہی ہے، اور مکے سے شام کی مسافت لمبی ہے، اور آمنہ خاتون فرما رہی ہے کہ میں تھی خانہ عبداللہ کے اندر، یعنی حضرت عبداللہ کے گھر کے اندر تھی، وہاں نبی پیدا ہو رہے تھے، اور اس نور کی روشنی ایسی پھوٹی تھی کہ شام کے محلات منور ہو گئے تھے۔ حضرات اسی کو دیکھتے ہوئے حضرت علامہ جمیل القادری علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں، روشنی میں آمنہ نے جن کے دیکھا ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ اس روشنی میں ہم نے شام کے محلات دیکھے، اور شام کے چراگاہ کے اندر جو اونٹ چل رہے تھے، ان کے گردن میں جو قلادے پڑے ہوئے تھے، اس قلادے کو بھی ہم نے دیکھا۔ پھر ایک روایت میں بیان فرماتی ہے کہ جو قلادہ پڑا ہوا تھا وہ اونٹ جس کا تھا، اس قلادے کو میں پہچان کر کے بتا سکتی ہوں کہ یہ فلاں قبیلے کا اونٹ تھا۔ حضرات یہ میرے نبی کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر ایک خاتون حضرت آمنہ خاتون کے پاس آتی ہے اور فرماتی ہے، اے آمنہ خاتون بڑا مہنگا وقت آ گیا ہے، بہت مہنگائی کا زمانہ چل رہا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ ساری رات تیرا گھر منور رہتا ہے، تو اپنے گھر کے اندر چراغ کو گل نہیں کرتی ہے، دیکھ تیل بڑا مہنگا ہو گیا ہے، ساری رات چراغ نہ جلایا کر۔ اے سنی مسلمانوں قربان جاؤ اپنے نبی کی ساتھ آؤ، تم ایسے رسول کی امت ہو جس کی پیدائش بھی لاجواب ہے، جس کا بچپنا بھی لاجواب ہے، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے ابھی ٹوٹل 4 یا 5 قسطیں ہیں، اور یہود و نصارہ کی عورتیں
ہے جس کی عظمت خطبہ پڑھ رہی ہو وہ ذات محمد رسول اللہ کی ہے، وہ ذات آمنہ خاتون پاک کی، نبی پاک کی ہے۔ حضرت گرامی آمنہ خاتون سے کہا کہ اے آمنہ خاتون ساری رات تیل نہ ضائع کیا کرو، ساری رات چراغ نہ روشن کیا کرو۔ آمنہ خاتون فرماتی ہیں اے عورتیں سن لو، جس دن سے میرے گھر کے اندر محمد کی ولادت ہوئی ہے اسی دن سے لے کر کے آج تک آمنہ نے اپنے گھر کے چراغ کو روشن نہیں کیا، اپنے گھر کے چراغ کو نہیں جلایا ہے۔ اے عورتوں سن لو، تب عورتوں نے کہا تھا اے آمنہ خاتون یہ بتا، ہم دیکھتے ہیں کہ مکے کے بڑے بڑے بلڈنگوں کے چراغ کل ہوتے جا رہے ہیں، مکے کے بڑے بڑے گھروں کے چراغ کل ہوتے نظر آ رہے ہیں، لیکن تیرا گھر منور ہوتا نظر آ رہا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تب حضرت آمنہ نے فرمایا تھا کہ وہ کسی اور کا نور نہیں ہے، میرے بیٹے محمد ابن عبداللہ کے چہرے وقتہا کا وہ نور ہے جس سے آمنہ کا گھر معمور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حضرات جب رسول پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد وہی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی سے 40 سال کے بعد اعلان کیا تھا، پھر آواز بلند ہوتی ہے، دنیا نے سوال کیا تھا اے محمد ابن عبداللہ 40 سال کے بعد تم نے فاران کی چوٹی سے اعلان کیا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اے محمد ابن عبداللہ تم نے ہمارے لات کو برا کہا تھا، تم نے ہمارے منات کو برا کہا تھا، تم نے ہمارے عزا کو برا کہا تھا، تم نے ہمارے حبل کو برا کہا تھا، ارے تم نے ہمارے اس خدا کو برا کہا جس کو ہم نے دن کا خدا بنایا تھا، تم نے ہمارے اس خدا کو برا کہا جس کو ہم نے رات کا خدا بنایا تھا، تم نے ہمارے اس خدا کو برا کہا جس کو ہم نے روزی کا خدا بنایا تھا، تم نے ہمارے اس خدا کو برا کہا جس کو ہم نے اپنے رات کا خدا بنایا تھا، تو ہمارے 360 خداؤں کو برا کہتا رہا، ان کی تذلیل کرتا رہا، میں برداشت کرتا رہا، لیکن اب وقت آ گیا ہے جس ایک خدا کی ذات کے بارے میں تو بتا رہا ہے، ایک خدا وحدہ لا شریک کا کلمہ جسے تو پڑھا رہا ہے، اس خدا کا درشن بھی کروا سکتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا تھا انی رسول اللہ، میں رسول کریم ہوں، میں رسول ہوں، تم ہمارا کلمہ پڑھ لو خدا کا دیدار ہو جائے گا۔ حضرات تب تک عتبہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہا تھا اے محمد کیا نبوت تیرے ہی واسطے ہمارے گھرانے ہی کے اندر تھی؟ تب نبی نے فرمایا تھا انا خاتم النبیین، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں میں ہی وہ نبی ہوں جس کی آمد کا تذکرہ آدم نے پڑھا تھا، ہاں میں ہی وہ نبی ہوں جس کے بارے میں موسیٰ نے کہا تھا، جس کے بارے میں دانیال نے کہا تھا، جس کے بارے میں عیسیٰ کا جمال بول رہا تھا، یوسف کا حسن و تمکنت بول رہا تھا، ابراہیم کی قلت بول رہی تھی، اسماعیل کا ذبح انصاف بول رہا تھا، نوح کی شجاعت بول رہی تھی، صالح کی صلاحیت بول رہی تھی، اور آگے بڑھ کر کے دیکھو تو عیسیٰ اور سلیمان اور داؤد کی نبوت جس کی گواہی دے رہی تھی وہ کوئی اور بات نہیں تھی، میں محمد رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا نے سوال کیا ہے محمد ابن عبداللہ آپ نے کہا ہے کامیاب ہو جاؤ گے، ہم تمام کوششیں کر لیے لیکن کامیاب نہیں ہوئے، آخر اگر آپ کی بات کو مان لے تو کامیابی کی صورت کیا ہوگی؟ آپ لوگ مسلمان ہیں؟ ہاتھ کھائیے، سہیل صاحب نے عادت ڈلوا دیا، ہاتھ کھانے کی تو کروانا پڑے گا، ہاتھ اٹھائیے اور منہ کو کھولیے۔ ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان۔ اچھا مسلمان کیسے بنے تھے؟ نسلن بعد نسلین ہے کہ قرنن بعد قرنین ہے؟ میں نے مولانا مائک پر مت بیان تو بنا NRC لگنے والی ہے، سن لو زمانے سے جو پسپا ہو جائے وہ قوت نہیں ہے، ہم تو وہ ہیں کہ شہر قاتل میں جینے کا ہنر رکھتے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو شہر قاتل میں جینے کا ہنر رکھتے ہیں۔ حضرات جب یہ ہنر بندے میں پیدا ہوتا ہے تو حکومت کیا بکتی ہے بکتی رہے، ہم تو وہی کہیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ بات چل رہی ہے
سنت. اب نبی کی حدیث پڑھو. نبی فرماتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. میرے نبی فرماتے ہیں پڑھ لو لا الہ الا اللہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں. حضرات جب دنیا نے سنا کہ جنت بھی کوئی جگہ ہے تب دنیا نے پلٹ کے سوال کیا محمد جنت کیسی ہوگی؟ تب نبی نے بتایا جنت وہ ہے جہاں میرے بابا تیرے بابا آدم علیہ السلام رہتے تھے. ماں کے نام پروگرام ہے نا. اب یہیں سے میں پلٹتا ہوں اماں پر بھی آتا ہوں اور ابا پر بھی آتا ہوں. اب کہیے تو اماں ابا کی پیدائش بھی بول جاؤں ہے اجازت؟ آپ دور ایسا آ ہی گیا ہے کہ امام کو پوچھنا پڑے گا چھوٹی صورت پڑھاؤں یا بڑی. اس لیے مقتدی اتنی بھیڑ تو ہو ہی چکی ہے. اگر بڑی کر دیا تو مولانا صاحب ہم چائے پینے جا رہے ہیں. خیر آپ لوگ سماعت فرمائے بولیے سبحان اللہ. حضرات نبی نے فرمایا کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر میرے باپ دنیا کا پہلا انسان دنیا کا پہلا پیغمبر جناب آدم علیہ السلام کو رکھا گیا. پھر اسی جنت کے اندر ہماری ماں جناب حوا کو پیدا کیا گیا. آدم کی تخلیق مشت خاک سے ہوئی. آدم کی تخلیق جب تک نور نبی سے ان کے وجود کو معمور نہیں کیا گیا آدم زندہ نہ ہو سکے. آدم کی زبان بول نہ سکی. آدم کی آنکھ دیکھ نہ سکی. آدم کا ہاتھ پکڑ نہ سکا. آدم کا پاؤں چل نہ سکا. یہ جناب نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آدم میں رکھا گیا تب آدم کا ہاتھ بھی پکڑ رہا تھا. آدم کا پاؤں بھی چل رہا تھا. آدم کی زبان بھی بول رہی تھی. آدم کے آنکھ بھی بول رہے تھے. آدم ایک زبان نہیں بول رہے تھے. آدم جب بولنے پہ آئے ہیں تب ملائکہ کے سامنے جب آدم نے کلام کیا ہے تو ایک زبان پر نہیں کیا, دو زبان پر نہیں کیا, تین زبان پر نہیں کیا. آدم بول رہے ہیں تو ایک لاکھ زبان نہیں بول رہے ہیں. آدم کی زبان جب بولتی ہے تو نور محمدی کے صدقے میں 7 لاکھ زبان کا عالم جو ہوتا ہے وہ آدم پر کے چمکتا ہے. وہ عالم صفی اللہ کی ذات کرتی ہے کہ ابھی آدم پیدا ہوئے اور ابھی جب بول رہے ہیں تو 7 لاکھ زبانیں بولتے ہیں. اب جنت میں اصل آدم سے تو جنت پہچان کروانی تھی دنیا کو کہ جنت یہ ہے. تو نبی نے فرمایا جنت وہ ہے جہاں آدم تھے اور جنت وہ ہے جہاں سے ایک نکالا گیا. دنیا نے سوال کیا یا رسول اللہ ایک کو رکھا گیا اور ایک کو نکالا کیوں گیا؟ اب تم ہے کہ بولو. وہاں سہیل صاحب شاید سو گئے. ماشاءاللہ آپ کو تلاش رہا ہے. آپ ہیں یہاں سامنے آ جائیے ہمارے تھوڑا سا. انجلی بھی نبوت میں گیا یا رسول اللہ بولایتی کا یا علی یا علی یا علی. ماشاءاللہ ادھر دیکھیں میرے پیچھے وظیفہ بھی جاری ہے. ایسا ماشاءاللہ کرتے رہے. نادے علی شریف کی تلاوت ہو رہی ہے. ضرورت تو اس بات کی تھی کہ خاموشی کے ساتھ سماعت کیا جائے ورنہ چلیے خیر دوران گفتگو ایک بندہ وظیفے میں ہے تو رہنے دیجیے. آپ سماعت کریں. نبی نے کہا جنت وہ ہے جہاں ایک رکھا گیا اور ایک نکالا گیا. کہا یا رسول اللہ نکالا کیوں گیا اور وہ رکھا کیوں گیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا جس نے مان لیا اسے رکھ لیا گیا, جس نے انکار کر دیا اسے بھگا دیا گیا. یا رسول اللہ مانا کس نے؟ تو کہا مانا آدم نے. کہا انکار کس نے کیا؟ تو کہا انکار ابلیس نے کیا. تو کہا یا رسول اللہ ابلیس کون ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں شیطان رجیم. اب جو جنت سے نکالا گیا اس کو کہتے ہیں شیطان.
اور جو جنت میں رکھا گیا اسے کہتے ہیں آدم. آدم دنیا کا پہلا انسان, نبوت کا تاج پہننے والی پہلی ذات لباس بشری میں اگر ہے تو وہ آدم. اور اسی آدم نے جب جنت سے اپنا خارجہ کیا, زمین پر زمین کے سینے پر اپنے نبوت کے قدم رکھے تو زمین جگمگا اٹھی. زمین نے فخر سے اپنا سینہ چوڑا کیا. آدم کی بارگاہ میں زمین نے عرض کیا, اے آدم میں خوش وقت ہوں اور سن لو میں ہند کی وادی ہوں. اور ہند کی وادی میں سب سے پہلے آپ نے اپنا قدم رکھا. آدم نے کہا اگر ہند کی وادی تو ہے تو یہی سے ہم تبلیغ شروع کریں گے. آدم تبلیغ کر رہے ہیں. حوا اتاری گئی جدہ میں, آدم اتارے گئے ہندوستان میں. اب آپ کی زبان میں کہہ دوں, اماں اتاری گئی عربستان میں, ابا اتارے گئے ہندوستان میں. اب اماں ابا کا ملاپ کیسے ہو, جوزین ملے کیسے, اور ملیں گے نہیں تو اولاد نہیں, اولاد نہیں تو کائنات بے نور نظر آئے گی. اب اس کائنات کو نور سے مرصع کرنا تھا, خدا کی ذات کو پہچانوانا تھا, نبی کی ذات کو پہچانوانا تھا, خدا کے نام کا ذکر کروانا تھا, رسول کے نام کا ذکر کروانا تھا. اماں اتاری گئی ہیں عرب کی سرزمین پر, ابا اتارے گئے ہیں ہند کی سرزمین پر. مشیت الہی ماں باپ کا ملن ہوا, آدم و حوا کا ملن ہوا. اب بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہونا شروع ہوئے. جب بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہونے لگے, جہان آباد ہونے لگی, دنیا آباد ہونے لگی. یکایک دنیا نے کیا دیکھا کہ ایک رنگ چاہا اسی دنیا پر, وہ زمین جہاں پر قوم آدم سے پہلے انسان جناتوں کی آبادی تھی. اجنہ پناہ مانگ کر کے بھاگتے نظر آ رہے ہیں. جناتوں کی تاریخ دیکھی گئی کہ وہ کوہ قاف میں جا کر کے اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں اور پوری روئے زمین پر نسل آدم پھیل جاتی ہے, آدم کی اولاد پھیل جاتی ہے. اب جب آدم کی اولاد پھیل گئی تب نبی کی پیدائش ہو رہی ہے. اور رسول اب کہہ رہے ہیں جو جنت میں رکھا گیا وہ تیرا باپ آدم ہے, جو جنت سے نکالا گیا وہ دنیا کا لعنتی, خدا کے نزدیک لعنتی, وہ شیطان ابلیس ہے. سنو, اگر جنت چاہتے ہو تو وہ کرو جو آدم کے لیے فرشتوں نے کیا تھا, وہ کرو جو آدم کر رہے تھے, وہ کرو جو روح آدم بول رہی تھی, وہ کرو جو وجود آدم بول رہا تھا, وہ کرو جو آدم کی خلقت بولتی تھی, وہ کرو جو آدم کی قیامت بولتی تھی, وہ کرو جو آدم کی نبوت بولتی تھی. دنیا نے سوال کیا, اے محمد آدم کی خلقت کیا بولتی, آدم کا قیامت کیا بولتا, آدم کا نبوت کیا بولتا. اب نبی کہتے ہیں آدم کی خلقت بولے نبی, آدم کی قیامت بولے نبی, آدم کی نبوت بولے نبی, آدم کا وجود بولے نبی, آدم کی روح بولے نبی, آدم کا تاج بولے نبی, آدم کی ذات بولے نبی. اب سنو, اولاد آدم میں جب پیدا ہوئے, یوشع جب پیدا ہوئے, موسیٰ جب پیدا ہوئے, دانیال جب پیدا ہوئے, حسن و جمال والے جب پیدا ہوئے, پاک کمال والے جب پیدا ہوئے, لوط والے جب پیدا ہوئے, یوسف والے جب پیدا ہوئے, حضرت داؤد والے جب پیدا ہوئے, ادریس والے جب پیدا ہوئے, تو سب نے کہا تھا من بعدی اسمہ احمد, جس کا نام آسمان پر احمد ہے, زمین پر محمد. اللہ اکبر. ساری چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے آخری زمین آباد ہو گئی. نبی سے سوال ہو رہا ہے جنت کیا ہے, کہا جہاں آدم رکھے گئے اور ابلیس نکالا گیا اسے جنت. تو کہا یہ بتائیے محمد ابن عبداللہ ایسے مل جائے گی جنت کہ مرنا پڑے گا؟ بولنے کا موقع ہے, بول جاؤ. کہا یار کوئی نایاب چیز پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا. دنیا نے سوال کیا محمد اولاد قربان کر دوں, جائیداد لٹا دوں, کھیت کھلیان برباد کر دوں؟ نبی نے کہا کچھ نہیں.
काफिर मर जा, हम मर जा। कैसे? ऐसे मर जैसे तुझे मुजदा सुनाने वाला सुनाता गुजर जाए, नम का नौमतिल उरूस। ऐसे मर जा जैसे नई नवेली दुल्हन घरों में सो जाती है। नम का नौमतिल उरूस। अब सबसे पहली रूह थी आदम की कि नहीं? सबसे पहले वही पैदा हुए, तो सबसे पहले उन्हीं का इंतकाल होगा ना। दादा के दादा, दादा के दादा, लगड़ दादा, पगड़ दादा, थकड़ दादा, उनसे भी बड़े दादा थे आदम। जब आदम उनसे भी बड़े दादा है तो सबसे पहले वही उन्हीं का इंतकाल होगा। पूछा आदम, अब आपका तो आखिरी वक्त है, बताओ क्या करोगे? तो आदम ने कहा वही खुतबा पढ़ूंगा जिस खुतबे के लिए पैदा किया। हमने कहा हे रूह आदम, जिस खुतबे के लिए तू पैदा किया गया था, जिसके लिए पैदा किया गया था, तो पढ़ लिया था, पैदा हो गया था, अब इंतकाल हो रहा है, क्यों पढ़ेगा? तो आदम ने कहा था कि वही जात तो कब्र में भी आएगी। इसका ईमान है कि नबी कब्र में आएंगे, वो बोले सुभान अल्लाह। वही जात तो कब्र में आएगी। उन्होंने कहा नबी वहां भी आएंगे? हाँ। कहा कैसे? आदम ने कहा 3 सवाल होगा ना? ने कहा हाँ। आदम ने कहा गलत है, 1 सवाल। 1 सवाल। आदम ने पहले मुझसे कहा 3 सवाल होंगे ना? हमने कहा हाँ। फिर कहा गलत है, 1 सवाल होगा। हमने कहा वो कैसे? तो रूह आदम ने कहा आलम तसव्वुर में सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फी शान हक़ हाज़ा रजुल। दुनिया में तो तूने अपने बाप को पहचान करके अब्बा कहता, माँ को पहचान कर माँ कहता, हम शीरा को पहचान कर बहन कहता, भांजे को पहचान के भांजा कहता। क्या इसे क्या इन्हें जानता? इन्हें पहचानता? माँ कुंता तक़ूलु क्या कहता था? ज़माने गुज़िश्ता में कहता है नहीं। माँ कुंता तक़ूलु क्या कहता था? ज़माने गुज़िश्ता माज़ी में जब सीना तान के चलता था तब क्या कहता? जब हराम की दौलत कमाता था तब क्या कहता था? जब किसी का हक मारता था तब क्या कहता था? जब नमाजें नहीं पढ़ता था तब क्या कहता था? जब रोजे नहीं रखता था तब क्या कहता था? जब छुपकर खाता था तब क्या कहता था? बता, जब तू जिंदा था तो इसको क्या कहता था? अब अगर बंदा सादिक है, बंदा अमीन है, बंदा सच्चा है, हराम नहीं खाया है, किसी का हक नहीं मारा है, चोरी नहीं किया है, शराब नहीं पिया है, झूठ नहीं बोला है, ज़िना नहीं किया, रियाकारी नहीं की है, तो वो बोलेगा हमने ये सब नहीं किया है, बस ये कहा है। हमने कहा वो क्या कहा है? कहा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जैसे ये सुना तैसे फरिश्तों ने मुजदा सुना दिया। नकीरो खुदा के बारे में पूछना क्या? ये तो अल्लाह का बंदा है। इस्लाम के बारे में पूछना का? ये तो मुसलमान बंदा है। नकीरो इसको और क्या पूछना? ये तो इसीलिए मरा है कि नबी कब्र में आएंगे। ये देखिए तीनों सवाल का जवाब एक सवाल का जवाब मिल गया। 1000 फरिश्ते वापस हो जाएंगे, आप क़यामत तक सोते रहेंगे। ऐसे सोएंगे क़यामत कब आएगी आपको पता भी न चलेगा। 1000 और यहीं से पलट करके मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास भी माँ थी। एक माँ का नाम है आमिना, दूसरी माँ का नाम है हलीमा। यही हज़रत हलीमा सादिया हैं। नबी मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए हैं, सहाबा बैठे हुए हैं। नबी की निगाहें नबूवत देखती, ये दाई हलीमा की सवारी आ रही। नबी उठ
اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ تو خاتم النبیین ہیں نا۔ یا رسول اللہ خدا کی خدائی جس پر ناز کرتی ہے وہ محمد تم تو ہو، آخر آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ حلیمہ تو قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی ایک غریب خاتون ہے، یا رسول اللہ آپ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں حلیمہ نے مجھے دودھ پلایا ہے، وہ میری رضائی ماں ہے، اور آمنہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ میری حقیقی ماں ہے۔ لہذا سنو، جس نے دودھ پلا دیا ہے وہ بھی ماں ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ بھی ماں ہے۔ اب نبی علیہ السلام اسی اسنا کے اندر اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں الجنت تحت اقدامہا امہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اے نمازیں پڑھنے والوں، اے روزے رکھنے والوں، اے حج کرنے والوں، اگر تم نے خالصتاً للہ کیا ہے تو درست ہے۔ اگر تم نے حج اس لیے کیا ہے کہ دنیا تجھے حاجی کہہ دے، اگر تو نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ دنیا تجھے نمازی کہہ دے، اگر تو زکوٰۃ اس لیے دیتا ہے کہ دنیا تجھے داتا کہہ دے، اگر تو غریب پرور اس لیے کرتا ہے کہ دنیا تجھے غریب پرور کہہ دے، اگر نام غریب کے لیے کرتا ہے تو سن لے یہ غلام گیلانی منبر رسول سے بڑی اعتمادی اور بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہے ایسی عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ تیری عبادت کتنی ہوگی؟ 20 سال۔ تیری عبادت کتنی ہوگی؟ 50 سال۔ تیری عبادت کتنی ہوگی؟ 80 سال۔ تیری عبادت کتنی ہوگی؟ 100 سال۔ ارے عبادت اس کی ماری گئی جو 600 کروڑ برس عبادت کرتا رہا، اس کی عبادت نائگہ ہو گئی، اس کے سجدے بیکار ہو گئے، اس کے رکوع بیکار ہو گئے، اس کی تسبیح بیکار ہو گئی۔ کیوں بیکار ہوئی؟ ایک نبی کی عزت نہیں کیا تھا، سجدے مار دیے گئے، عبادتیں ضائع کر دی گئی، سب دستمال ہو گیا۔ آباد وہی ہوا جو خالصتاً للہ۔ اسی مجمع میں میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدامہا امہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ جب تک شادی نہیں ہوئی حضرت کیا کہتا ہے بندہ؟ گھر میں داخل ہوا پہلا چیز تو سلام نہیں، اماں بہنیں بھی سنیں، ابا چچا بھی سنو، ہم عمر ساتھی بھی سنو، مجھ سے چھوٹے ننھے منھے بچوں بھی سنو۔ جس گھر میں سلام نہیں اس گھر میں کلام نہیں۔ قبل السلام بعد الکلام منزل فی الخیر، پہلے سلام اس کے بعد کلام، پھر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اس مکان۔ ایک صاحب ہمارے پاس نے فرمایا صاحب عورت کو سلام کرنا جائز ہے؟ مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے عورت کو سلام کرنا جائز ہے؟ ہم نے ان سے کہا مولانا جناب والا ذرا یہ بتائیے تمہاری عورت کی کسی اور کی؟ انہوں نے کہا جناب کیسی بات کرتے ہیں، میں اپنی بیوی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، کیا میں اپنی بیوی سے سلام کروں تو یہ جائز ہے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا تھا تم اپنی بیوی کو اپنے اوپر جائز سمجھتے ہو یا ناجائز؟ وہ تیش میں آ گئے، بولے مولانا صاحب میں خان صاحب ہوں۔ ہم نے کہا تم خان صاحب ہو گئے اپنے گھر کے، یہاں شریعت ہے، شریعت جو کہتی ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تم پہلے اپنے جواز کا فتویٰ ڈھونڈو، تمہاری بیوی تم پر جائز ہے کہ نہیں؟ آپ ایسی بیکی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے فلاں مولانا سے پوچھا تھا تو انہوں نے صاف صاف بتایا تھا کہ بالکل درست ہے، جائز ہے۔ ہم نے کہا اس مولانا نے آپ کے کلام کو سمجھنے میں کوتاہی کر دی، وہ سمجھ نہ سکا۔ جب وہ مولانا آپ کو پہلے بتا چکا تھا تو دوبارہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ گویا کہ آپ ہمارے علم کا پیمانہ لے کے ناپ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسی بات نہیں۔ ہم نے کہا اگر ایسی بات نہیں تھی تو ایک عالم نے جواز کا حکم جب دے دیا ہے تو تمہیں دوسرے سے اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں اس کے اندر اگر کوئی شک ہوتی مجھ سے پوچھتے تو میں بتاتا۔ سنو، اگر تمہاری بیوی تمہارے لیے جائز ہے تو قرآن کا فیصلہ ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد بیوی پر حاکم ہے، اور جو حاکم ہوتا ہے وہ پہلے کام کرتا ہے
پہلے سلام کرو گے تو تمہاری بیوی تمہارے سلام کا جواب تو دے دے گی، لیکن دوسری دفعہ وہ تمہارے آنے کا انتظار کرے گی، اور جیسے گھر میں داخل ہوگے تو سب سے پہلے وہ سلام کرے گی۔ تو سنو، اب تو رحمتیں نازل ہوگی۔ ایک رحمت یہ ہوگی کہ بیوی کے سینے میں جو دھڑکتا دل ہے، وہ دل جو ہے آرزو کر رہا ہے کہ میرا سردار، اس کے امان کی دعائیں اور امان کے ساتھ آنے کی دعائیں، التجائے جو ہے یہ جو ہے برکتیں لا رہی ہے۔ بیوی نے سلام کر لیا، ادھر سے برکتیں نازل ہو رہی ہے، تم نے جواب دے دیا، ادھر سے برکتیں نازل ہو رہی ہے، برکتوں کا انبار لگ رہا ہے۔ اسی میں بچہ آ گیا، بچے نے دیکھا اماں نے ابا کو سلام کیا، ابا نے اماں کو سلام کیا، بیٹا لائق مند تھا، ماں 9 مہینہ تو نے پیٹ میں رکھا، باپ اپنے بازو کو تو نے مضبوط کیا، مجھے جوان کیا، جب تیرے دونوں کا انداز یہ ہے تو میں تو اولاد ہوں۔ وہ باپ کا پیشانی بھی چومے گا، ماں کا قدم بھی چومے گا، گویا وہ جنت کا چوکھا چومے گا اور اپنی جنت